الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد باب كراهية الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا. رواہ مسلم. اس باب کے اندر امام نووی رحمہ اللہ نے جو موضوع اور مضمون قرار دیا ہے وہ یہ کہ مسجد میں کسی بھی اعتبار سے آواز بلند نہ کی جائے، یعنی دنیا کے کاموں کے لیے بلند نہ کی جائے، نہ تو جھگڑے کے اعتبار سے، نہ گمشدہ چیز کے اعلان کے اعتبار سے. اب اعلان گمشدہ چیز کا دو اعتبار سے ہو سکتا ہے، یا تو باہر کوئی چیز گم ہوئی اور آپ آ کر مسجد میں اعلان کرتے ہیں تو یہ ناجائز اور حرام ہے، اس لیے کہ مسجدیں اعلانات کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ چیز مسجد میں گم ہوئی تو مسجد کا خیال رکھتے ہوئے ایک آدھ بار سنجیدگی کے ساتھ اعلان کرنے کی اجازت ہے. مسجدیں یہ اللہ کا مہمان خانہ، یا یہ کہا جائے آخرت کے بازار ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ المساجد سوق من اسواق الآخرہ، کہ مسجدیں یہ آخرت کے بازار ہیں. من دخلها کان ضیفا للہ، جو اس میں آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے. اور دیکھیے، مہمان میزبان کے گھر جا کر شور نہیں مچاتا، بلکہ وہاں تو اپنی چلتی بھی نہیں ہے. میزبان کے جو اصول ہوتے ہیں، جو آداب ہوتے ہیں، انہی کی اتباع کرنی پڑتی ہے. اپنا غصہ، اپنی گرمی، اپنی بات کا انداز، سب کا سب میزبان کے گھر داخل ہونے سے پہلے سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. میزبان جہاں بیٹھنے کا حکم دے وہاں بیٹھنا پڑتا ہے. میزبان جس طرح کا کھانا پیش کرے وہ اس کے آداب کو فالو کرنا پڑتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ مسجدیں بھی اللہ کا دربار ہے، اللہ کا گھر ہے. تم مہمان بن کر آئے ہو تو مہمان بن کر رہو، شور شرابے کی اجازت نہیں ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی پہلی مرتبہ شور مچاتا ہے مسجد میں تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے: اسکت یا حبیب اللہ، اے اللہ کے محبوب بندے خاموش ہو جا. نہیں خاموش ہوتا، پھر اعلان کرتا ہے: اسکت یا بغیض اللہ، اے اللہ کے دشمن خاموش ہو جا. پھر بھی اگر تیسرے اعلان پہ خاموش نہیں ہوتا تو پھر فرشتہ کہتا ہے: اسکت علیک لعنت اللہ، خاموش ہو جا، تجھ پر اللہ کی لعنت پڑے. اور جب فرشتہ کوئی بد دعا دیتا ہے تو وہ قبول ہو جاتی ہے. اس لیے مسجد میں ہرگز شور شرابہ، لڑائی جھگڑا یا خرید و فروخت، یہ تمام کی تمام چیزیں ممنوع ہیں. یہاں امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ خریداری بھی نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر آپ کو اپنا کوئی آدمی مسجد میں مل جائے، کاروباری آدمی مل جائے، تو کاروبار کی کوئی بات مسجد میں نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ مسجد میں اس وجہ سے آتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اور کچھ لوگ یہاں آ کر اپنا کاروبار تلاش کرنے لگے، دنیا کے کاروبار تلاش کرنے لگے، تو اس میں برکت نہیں ہوگی. آگے حدیث میں آ رہا ہے. یہاں جو حدیث آ رہی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسجد میں کسی گم شدہ چیز کا اعلان کرے، یعنی باہر گم ہو گئی
اور مسجد کا مائک مل گیا اور سوچا کہ یہاں لوگ آتے ہیں بتا دیں گے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَلْيَقُلْ، چاہیے کہ کہنا چاہیے لَا رَادَّهَ اللَّهُ عَلَيْكَ، کہ اللہ وہ چیز تجھ کو نہ لوٹائے۔ گویا کہ ایک بد دعا دینے کا حکم اس حدیث سے مل رہا ہے۔ لہذا کسی بھی طرح کی بیع و شراء، تجارت، کسی طرح کا باہر کا اعلان مسجدوں کے مائک سے نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ مسجدیں یہ ذکر اللہ کے لیے بنائی گئی ہیں، دنیاوی کاروبار، تجارت یا جھگڑوں کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں۔ مسجد میں جھگڑا کرنے، آواز بلند کرنے، گمشدہ چیز کا اعلان کرنے، خرید و فروخت کرنے، کرائے پر دینے اور دلانے، مزدوری وغیرہ کے معاملات کرنے کی ممانعت کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی آدمی کو مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے سنے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر یہ چیز نہ لوٹائے، اس لیے کہ مسجدیں اس طرح کے کام کرنے کے لیے اور اعلانات کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔